ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی جو ان کی حالت تھی کہ میں نے کئی دن سے کچھ مجھے کھانے کو نہیں ملا، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں فاقے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مبارک کے پاس پیغام بھجوایا اور ان سے کہا کہ اگر کچھ ہمارے پاس کھانے کو ہے تو بھجوا دیں۔ تو گھر سے واپس پیغام آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ مبارک کو پیغام بھجوایا، وہاں سے بھی اسی طرح کا جواب آیا۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شخص کو آج کی رات مہمان بنائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائیں گے۔ تو ایک انصاری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کو مہمان بناؤں گا۔ وہ صحابی ان کو، اس شخص کو، دوسرے صحابی کو گھر لے گئے۔ صحابی نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانے کو تو بس اتنا ہے کہ بچے کھا لیں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اچھا اگر یہ سچویشن ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ بچوں کو ایڈجسٹ کر کے سلا دیں اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیں، اور جب مہمان کے سامنے آپ کھانا رکھ دیں گی تو میں ایک دم سے لائٹ بند کر دوں گا اور اس طرح پریٹینڈ کروں گا کہ جیسے میں لائٹ کو فکس کر رہا ہوں، اور آپ بھی ساتھ بیٹھ کے اس طرح پریٹینڈ کرتے رہیے گا کہ آپ بھی کھانا ڈال کے کھا رہی ہیں اور مہمان کو ہم سکون سے کھانے دیں گے۔ انہوں نے یوں ہی کیا، بچوں کو سلا دیا، اسی طرح بھوکا اور خود دسترخوان پہ آ کے بیٹھے۔ جو مہمان کے سامنے کھانا رکھنا تھا، جو کہ اتنا تھا کہ بچے کھا سکیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کھانا ہوگا، وہ اس کے سامنے رکھ دیا، اور جیسے ہی بیٹھے انہوں نے ایسے کیا کہ جیسے جو لالٹین ہے وہ بند ہو گئی، اور اب وہ اس کو ایڈجسٹ کرنے میں لگ گئے اور اہلیہ بیٹھ کے اس طرح پریٹینڈ کرتے رہی کہ جیسے وہ بھی کھانا ڈال کے کھا رہی ہیں۔ مہمان نے خوب دل بڑھ کے کھانا کھایا اور جا کے آرام کیا۔ صبح جب وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو آپ نے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ شان نزول بنتا ہے اس آیت مبارکہ کا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُورِثُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنی جانوں میں وہ یعنی کہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو، اگرچہ کہ اس میں ان کا اپنا کوئی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جس نے اپنی آپ کو کنجوسی سے روکا، اپنی ذات کو کنجوسی سے روکا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مہمان کی خاطر مدارت کرنے میں، مہمان نوازی کرنے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی میرے پاس تو اگر بہت زیادہ ہے تو پھر ہی میں مہمانوں کی دعوت کر سکتا ہوں، پھر ہی میں مہمان آئیں گے تو ہوگا۔ جب مہمان آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جب مہمان آ گیا تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اب جو ہمارے پاس ہے وہ ہم مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے نہ گھبرائیں نہ کترائیں۔ ہمارے گھر پہ کوئی آئے اور وہ خالی کچھ کھائے پیے بغیر چلا جائے، یہ ایک خطرے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں رزق میں برکت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں آئی ہوئی برکت کو ٹھکرا دیا۔